دوستو، یورپ میں یا ورلڈ وائڈ جہاں جہاں بھی دوست پاکستان سے منتقل ہوئے، وقت کے ساتھ ساتھ ان کا جو ناشتے کا انداز ہے وہ چینج ہوتا گیا۔ آج ہم آپ کو جرمنی سے ایک اتوار کا ناشتہ دکھائیں گے اور اس کی مختلف صورتیں مزاج کے مطابق جو بچے یا بڑے استعمال کرتے ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس کے متعلق ایک دو اشعار مزاحیہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں، ساتھ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کس انداز میں یہ عموماً چلتا ہے۔ وہ کھانے پہ یوں غصہ کھا گئے ہیں کہ گھر میں جو پکا تھا کھا گئے ہیں۔ وہ مہمان ہیں اگرچہ ایک دن کے، مہینے بھر کا کھانا کھا گئے ہیں۔ انہیں کم بھوک لگنے کی بیماری، اسی سے ہم بھی دھوکہ کھا گئے ہیں۔ بہرحال یہ ایک مزاحیہ چیز تھی، دوستوں کے ساتھ ہو سکتا ہے ایسا منظر پیش آیا ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو یہ دیکھیں آج صبح کا موسم فرینکفرٹ میں۔ سب سے پہلے ہم آغاز درود شریف سے کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور اس کے بعد آپ کو بتاتے ہیں کہ آج ہماری روٹین سنڈے والے دن، آج اتوار کا دن ہے، بہت ہی خوبصورت دھوپ چمکتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ایک طرف وہ زندگی ہے جو ہمیشہ کے لیے غروب ہو چکی، اور ایک طرف یہ زندگی ہے جو چل ہے۔ انسان آ رہے ہیں، جا رہے ہیں اپنی منزل کی طرف۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو کئی دفعہ مختلف طرح کے ناشتے جو یہاں جرمنی میں عموماً چلتے ہیں دکھائے ہوئے۔ آج سنڈے کی مناسبت سے آپ کو بتاتے چلیں کہ جرمنی میں جب یا یورپ میں یا کسی دوسرے ملک میں انسان پاکستان سے جا بستا ہے تو شروع کے چند سال بڑے دھڑلے کے ساتھ پراٹھوں کا اور جو مرغن قسم کے جو ناشتے ہوتے ہیں نا، وہ اپنا شوق پورا کرتا ہے اس کے ساتھ۔ کافی سال تک انسان وہ اپنی پرانی عادات جو ہیں وہ نہیں چھوڑتا، کیونکہ عادت پکی ہوتی ہے بچپن سے ماؤں کے ہاتھ کا پراٹھا کھا کے پھر اسکول جانا۔ تو وہ عادت جو ہے وہ یہاں جرمنی میں یا دوسرے ترقی یافتہ ممالک میں پہنچنے کے بعد کافی عرصہ تک چلتی رہتی ہے، لیکن موسم کا بہت فرق ہے۔ پاکستان میں گرمی ہوتی ہے اور پسینہ آٹومیٹکلی انسان کو آتا ہے، اور وہ جو غذائیں وزنی غذائیں ہیں عموماً اتنی گرمی والے ممالک میں وہ خود بخود ہضم ہوتی رہتی ہیں، اور انسان ایکٹیو ہوتا ہے بچپن میں، بھاگ دوڑ کام یہ وہ۔ لیکن یہاں آ کے ان ممالک میں وہ موسم نہیں ہے، سردی آپ بھی دیکھیں، دھوپ کے باوجود جیکٹیں اور مکمل کور ہو کے انسان سرد پوش۔ تو پھر یہاں آ کے انسان کا مزاج چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے انسان نے پھر اپنے ناشتے اور اپنے روٹین کو چینج کرنا ہوتا ہے۔ آج میں آپ کو دکھاؤں گا کہ یہاں جرمنی میں یا یورپ ان ممالک میں یا اکثریت جو ہمارے ایشین لوگ ہیں، جب ان کو 10-15 سال 20 سال آباد ہوئے گزر جاتے ہیں تو پھر وہ آہستہ آہستہ کن ناشتوں پہ آ جاتے ہیں، وہی ناشتے جو اس قوم کا مزاج ہوتا ہے۔ کیونکہ کبھی کبھی جب وہ انسان کو موقع ملتا ہے شروع میں کرنے کا، تو باوجود مزہ نہ آنے کے آہستہ آہستہ انسان یوز ٹو ہو جاتا ہے۔ وہ ہلکے ناشتے ہیں، یہ دیکھیں، ساتھ ساتھ باتوں کے ساتھ ساتھ اب خوبصورت قسم کی جو رہائشیں
جو کہتے ہیں نا سنگل رہائشیں نہیں بلکہ زیادہ فیملیز جو اکٹھی رہتی ہیں وہ والے گھر ہیں اس علاقے میں. یہ کوئی بہت زیادہ امیروں کا وہ جو کہتے ہیں کسی ملک کے امیر امراء وہ والا علاقہ نہیں ہے، بلکہ یہ متوسط طبقہ ہے جس کے اندر ہر طرح کے لوگ رہائش پذیر ہیں. اور یہ سڑک پہ ہم جا رہے ہیں اس وقت، یہ ہے گیزنر اسٹریٹ، اور اس کے اوپر اگر ہم چلتے جائیں تو تقریباً 2-1.5 کلومیٹر کے بعد جو امریکہ کی امبیسی یا کونسلیٹ یہاں اس کو کہتے ہیں وہ آ جائے گی. تو میں بات کے ساتھ اپنا چلتے چلتے آپ کو ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وقت کی ایک جو دعا ہے اس کا ذکر کر دیتا ہوں کہ کہیں پڑھنے کو ملا کہ ایک صحابی تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، بڑے دعا گو نیک، تو ان کی بیماری، شدید بیماری کی اطلاع رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی کہ وہ بڑے ہی بیمار ہو گئے ہیں اور بالکل چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہے اور زندگی ان کے لیے بڑی مشکل ہو چکی ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے جب گھر گئے تو جو صحابی تھے ان کی نظر جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو وہ ایک دم جیسے انسان کے جسم میں ایک جان آ جاتی ہے، ایکٹیو ہو گئے، اور جیسے ایک منقطع کرنٹ انسان کو دوبارہ ملتا ہے اس طرح ان کے جسم میں. تو وہ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے پا کے یہ فرمایا کہ آقا پتہ نہیں میری یہ بیماری، میرا بخار، میرے اندر کمزوری اور میرے اندر ساری یہ چیزیں پیدا ہو چکی تھیں، یہ میرے لیے ایک باعث رحمت بن گئیں کہ جن کی وجہ سے مجھے اپنے آقا کا جو چہرے کا جو کہتے ہیں درشن ہو جانا، چہرے کا ایک لفظ اس وقت اردو کا جو خوبصورت استعمال ہوتا ہے، وہ والا میں جب آقا کے چہرے پہ میری نظر پڑ گئی ہے، آقا کا دیدار ہو گیا، میرے لیے یہ بیماری باعث رحمت بن کے آئی ہے. تو وہ بارہ جب حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جانے لگے اور ان کی طبیعت دیکھی کہ بہتر ہے، تو آپ نے فرمایا کہ آپ کو یاد ہے اپنی صحت کے وقت جب آپ بالکل ایکٹیو تھے، بیماری نہیں تو کوئی دعا تو نہیں کی تھی؟ تو پہلے تو ان کو یاد نہیں آیا، لیکن پھر جب ذہن پہ زور دیا اور برکت جو ان کو حاصل ہوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے، اس کی وجہ سے ان کو یاد آ گیا. انہوں نے کہا ہاں میں نے دعا کی تھی رسول اپنا اللہ میاں سے کہ اللہ میاں جو عذاب، جو تکلیف مجھے مرنے کے بعد اگلے جہان میں ملنی ہے وہ مجھے اس دنیا میں دے دے تاکہ مجھے اگلے جہان میں جا کے وہ تکلیف نہ دیکھنی پڑے. تو رسول وہ والی یاد بتائی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے فرمایا ایسی دعا کبھی نہ مانگو، ایسی دعا اللہ میاں سے کبھی نہ مانگو، یہ بندگی کے خلاف ہے. کیونکہ ایک دو دعاؤں کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی چھوٹی دعاؤں کا ذکر ضرور کیا کہ اگر خدا تعالیٰ سے مانگنا ہے تو اس دنیا میں یہ مانگو. وہ دو چھوٹی دعا، دو الفاظ ہیں عربی کے، اس وقت تو میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن بہرحال ان کا جو مخفف یا مفہوم بنتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بھلائی اس دنیا میں اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے مانگنا بنتی ہے. اور یہ نہیں کہ انسان یہ مانگے کہ جو سزا جو اگلے جہان میں لیے مجھے اسی دنیا میں دے دے، یہ انسان کی برداشت سے باہر ہے اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کی، انسان کی بندگی کے خلاف دعا ہے. لیں جی ہماری بات بھی ساتھ ساتھ جو ہے وہ آلموسٹ کمپلیٹ ہو چکی ہے، کیونکہ ہماری منزل جو ناشتہ آج میں نے آپ کو دکھانا ہے کہ جو لوگ پرانے یہاں سیٹل ہو چکے جرمنی میں وہ کس طرح سنڈے والے دن ناشتہ کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں.
چلے اب آپ کو دکھاتے ہیں آگے چل کے نظارہ وہ بھی. یہ جی یہ جو سڑک ہے ہمبرگر لانڈسٹراسے ہے اور اس کے اوپر یہ جو لوگ آپ لائن میں لگے دیکھ رہے ہیں سارے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 اور یہ آئفلر یہ ہے وہ بیکری جہاں سے بروچن ہم اس کو وہ ہم لیں گے. یہ ہے جو سنڈے کا نظارہ ناشتے کے لیے. یہ سارا جو آپ رش دیکھ رہے ہیں لائن لگی ہوئی ساری دیر بیکری آئفلر کے. یہ جرمنی کے اندر نا اس طرح کی بہت ساری شاخیں بنی ہوئی ہیں ان کی اور یہ کہتے ہیں کہ یہ نا اس طرح ایک اپنا ایڈورٹائزمنٹ نکال دیتے ہیں پورے 2 ہفتے 3 ہفتے کے لیے کہ آپ وہ جو ہے جو اس میں بروچن یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ڈفرینٹ طرح کی پروڈکٹ یہ اس میں وہ اس طرح کی پرائس اوپر دیں گے ریڈ کلر میں. لوگ جو گھروں میں بیٹھے ہیں ان کے لیے اٹریکشن پیدا ہو جائے گی. اور پھر وہ سنڈے والے دن کیونکہ باقی ساری دکانیں بند ہیں وہ سامنے پینی مارکیٹ ہے وہ بھی بند ہے وہاں سے بھی مل سکتا تو وہ پھر سب لوگ ادھر لائن میں آ کے لگ کے کیونکہ کرونا کی وجہ سے 2 بندے اندر جا نہیں سکتے ایک بندے نے اندر جانا ہے ماسک پہن کے اس وجہ سے اس طرح لائن میں کھڑے ہونا پڑتا ہے. یہ قریب پہنچ گئے بیکری کے اندر جائیں گے وہاں سے لیں گے پھر یہ دیکھیں ساتھ ساتھ اس کو بار باندھنا لازمی ہے. schön gemacht. ہے جی بیکری کے ساتھ لے جی آپ نے اندرونی نظارہ دیکھا اب آپ بیرونی نظارہ بھی دیکھیں اور لوگوں کو دیکھیں کس طرح لائن میں لگے ہوئے ہیں ابھی تک. یہ دیکھ سکتا سارا ساتھ ہی ایک ترکش دکان ہے بروٹ جس میں دوپہر کا کھانے کا بندوبست کرنا ہے. آج کی ہمارا پہلا سیشن مکمل ہو گیا.